بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم خطاب با جوانان اسلام حضرت علامہ اقبال کی نظم، اس کی تشریح جاری تھی۔ آج کے لیسن میں ہم شعر نمبر 4 سے آگے چلیں گے۔ تو لکھتے ہیں کہ سما الفقر و فخری کا، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ شاعر لکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ امیر تھے مگر ان کے اندر الفقر و فخری کی شان باقی رہی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر و فخری والفقر منی، مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اور اس کا دوسرا مصرع جو ہے، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، یہ حافظ شیرازی کا ایک شعر کا مصرع ہے، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، کہ خوبصورت چہرے کو ظاہری آرائش و زیبائش کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی۔ اس طرح اگر کسی دوسرے شاعر کا مصرع اپنے کسی کلام میں شامل کیا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں تضمین۔ تو تضمین کے طور پہ بآب و، یا انہوں نے اکٹھا ہی لکھا ہے، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، یعنی خوبصورت چہرے کو ظاہری آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر چہرہ پہلے ہی خوبصورت ہو تو اسے مزید کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاعر نے ایک بہت بڑی حقیقت سے یہاں پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اسلاف جو بظاہر امیر تھے، امیر مال و دولت کے حوالے سے، اصحاب کی زندگی کو دیکھیے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ان جیسا مالدار کوئی نہیں تھا، آپ غنی کے لقب سے مشہور ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصحاب جو تھے وہ ظاہری طور پر بڑے امیر تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے امیر ہونے پر فخر نہیں کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو آپ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن کبھی اس چیز پر فخر نہیں کیا کہ میں دونوں جہاں کا بادشاہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ کو ٹھوکر ماروں تو وہ سونے کا ہو جائے، لیکن 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھوں، تقسیم کر دوں۔ آپ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا فرما رہے؟ الفقر فخری، میرا فخر جو ہے اس پر مجھے فخر ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو تھا وہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا۔ جناب عمر، جناب عثمان غنی، جناب حیدر کرار، جناب سیدنا صدیق اکبر، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس کائنات کی ساری سہولتیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے دنیاوی ناز و نعم پر کبھی بھی ناز نہیں کیا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ الفقر و فخری پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو شاعر نے بھی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بات کی ہے کہ سما الفقر و فخری کا رہے شان عمارت میں، اگرچہ وہ امیر بھی تھے لیکن ان کے اندر ان کی زندگیوں سے فقر جو ہے وہ چھلکتا تھا۔ مجھے ضمناً بات یاد آ گئی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ یروشلم جب فتح ہوتا ہے تو اس کے لیے جب جاتے ہیں تو جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے
اس پر 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، جن میں 4 جو ہیں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کپڑے تبدیل کر کے ان سے ملیں، لیکن فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں میں کر سکتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے ترک کر دوں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو غلام جو ہے وہ سواری پہ ہے، آقا جو ہے وہ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ وہ کردار تھا کہ وہ امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی اپنی امارت پر فخر نہیں کیا، بلکہ اپنے فقر پر فخر کیا۔ اس لیے وہ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ تو اندر سے خوبصورت تھے، بآب و رنگ و خال و خط سے عاجت روئے زیبا، ان کی حیثیت تو ایسے ہی تھی کہ خوبصورت چہرے کو جس طرح کسی زیب و زیبائش کی، کسی آرائش و زیبائش کی، کسی میک اپ کی، کسی ظاہری سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو فقر پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ شاعر نے یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہینہ دولت سلمانی و مسلمانی و سلیمانی، مسلمان چونکہ یہ فقر چھوڑ کر مادہ پرستی کی طرف مائل ہو چکے تھے، اس وقت ان کا اوڑھنا بچھونا دولت ہو گیا تھا، ظاہری طور پہ زیبائش ان کا مقدر، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ ہی فخر کرنے والے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی اس زبوں حالی کے اندر ان کا کفران نعمت جو تھا وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شامل تھی۔ اس لیے شاعر انہیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہمارے اسلاف وہ سارا کچھ ہوتا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ فقر پر فخر کرنے والے تھے۔ مسلمانوں نے جب یہ فقر چھوڑ دیا تو تب سے مسلمان ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر کہ یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت مسلمانیوں سلیمانی، نہ ان کے پاس مسلمانی اس طرح کی رہی، نہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسی مال و دولت رہا ان کے پاس، نہ تخت و تاج سلیمان پیغمبر جیسا انداز رہا ان کے پاس۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ فقر انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اصحاب رسول جو تھے وہ فقر پر فخر کرنے والے تھے، تو اس لیے یہ جو صورتحال چل رہی تھی مسلمانوں کی، اس کے اندر کسی کا نہیں، یہ مسلمانوں کا اپنا کردار شامل تھا کہ انہوں نے انداز مسلمانی چھوڑ دیا تھا، اس لیے آج وہ غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو اگلا شعر جو ہے وہ شاید 5واں شعر بھی، اس میں کہتے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ وہ گدائی میں بھی، یعنی گدائی اب یہاں ہم کس کے معنوں میں لیں گے؟ گدائی بمعنی غربت، کہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس وقت کیا تھی ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کاروبار کیا۔ انہوں نے کہا آپ ہماری ہمت بڑھا رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں مارکیٹ کا راستہ بتا دیں تو یہ بڑی بات ہوگی، کیونکہ وہ غیرت مند تھے، وہ کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں تھے، وہ کر کے کھانے والے تھے، اپنے ہاتھ سے سارا کام کرنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو کام تم کر سکتے ہو وہ کسی کو کیوں کہتے ہو؟ اس لیے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے ہاتھ سے کر کے کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ اس لیے گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے، اگرچہ غریب تھے، غربت چھائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنے غیرت مند تھے کہ منعم کو گدھا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ کوئی امیر آدمی اس وجہ سے ڈرتے ہوئے انہیں خیرات نہیں دیتا تھا کہ کہیں وہ مجھے میرا ہاتھ نہ جھٹک دے، وہ یہ کہہ دے کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں اتنا گیا گزرا آدمی ہوں کہ میں تجھ سے مانگ کر کھاؤں گا؟ جس خدا نے تجھے منعم بنایا ہے اسی خدا نے مجھے غریب کیا ہے، لہٰذا جو تجھے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ یہ غیرت مندی مسلمان کا ترہ امتیاز تھا۔ لیکن آج اس صورتحال میں اگر آپ آج کے حالات حاضرہ پہ نظر دوڑائیں دیکھیں تو غربت جو ہے اتنی ہو گئی۔ آپ دیکھیں کتنی NGOs بن گئیں،
اس وقت زکوٰۃ کا باقاعدہ ادارہ ہے، کبھی انصاف پروگرام کے تحت، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروگرام، کبھی وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے کتنے ہی لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں غربت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس وجہ سے گلی گلی، کوچہ کوچہ، جگہ جگہ، آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ یہ بس اسٹیشنوں پر چلے جائیں، بس اسٹاپ پر چلے جائیں، جہاں چلے جائیں آپ کو یہ مانگتے فقیر نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ غیرت جو ہے مسلمان کی ختم ہو گئی، کہ مسلمان جو تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مانگ کر کھانے والا ہوگا اس کے چہرے پر داغ ہوگا اور دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ مانگ کر کھانے والا تھا۔ کیونکہ جو ہمارے قرون اولیٰ کے مسلمان تھے وہ گدائی میں ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ کر کے کھانے والے تھے، وہ فخر کرتے تھے کہ ہم ہیں، غریب ہیں تو پھر کیا ہوا، لیکن وہ اپنی غریبی پر ناز کرنے والے تھے۔ اس لیے شاعر ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ دوسروں کی طرف نظر دیکھنے کی بجائے ہمیں اللہ کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اگر آج حالات سخت ہیں، تلخ ہیں، تو پھر کیا ہوا، کل بہت اچھے حالات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے، بلکہ وہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف دیکھے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے رزق کا، اس کے معاملات کا وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، یعنی وہ غریب بھی ہو تو وہ غیرت مند ہو تو اس کے لیے غریبی اس کے لیے کو تانا مینا نہیں بنتی، بلکہ اس کی غریبی اس کے لیے فخر کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس شعر کے اندر یہی درس دیا جا رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہمیں خود پہ اعتماد کر کے اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اگر میں چاہوں تو مسلمان قوم کی جو حالت تھی، جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، ان کی عظمت کا نقشہ کھینچ کر لفظوں میں رکھ دوں، لیکن کیا کروں، تیرے تخیل سے بلند تر بات ہے، اس لیے تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ان کے انداز کیا تھے، وہ کتنے عظیم تھے، وہ خدائے بزرگ و برتر پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اور جبکہ یہ طریقہ کار تو ان کافروں کا تھا کہ وہ دوسروں پر بھروسہ کرنے والے تھے، مسلمان تو ایسا نہیں، ان کی خودی کا، ان کی جمعیت کا ہے، ملک و نسب کا پر انحصار مستحکم ہے کیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی خودداری، ان کے ایمانداری کا نقشہ لفظوں میں کھینچ کر تمہارے سامنے رکھ دوں، لیکن کیا کروں، تمہارے تخیل سے بلند باتیں ہیں۔ اس لیے کہ جس قوم کے تم فرزند ہو، جب تم نے ان کے انداز کو چھوڑ دیا تو میرے الفاظ سے نقشہ بنانے کا تمہیں کیا اثر ہو سکتا ہے، تم پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہاری سوچوں سے، تمہارے خیالات سے بلند تر وہ ہستیاں تھیں، وہ مسلمان تھے، وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، اور تم ایمان کے بدترین درجے پر پہنچ چکے ہو، تمہارے سامنے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، اس لیے آج تم اس حالت کو پہنچ گئے ہو۔ علامہ اقبال خود ہی لکھتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے، ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑوں کی ہیبت سے رائی۔
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یعنی وہ مسلمان جو تھے وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، اس لیے وہ کامیاب تھے، اور تم گراوٹ کا شکار اس لیے ہو گئے ہو کہ تم نے کبھی ان کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوچا نہیں، کبھی تم نے ان کے ایمان جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو اگلے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ تجھے اپنے آباء و اجداد کے کیسے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ کیوں کہ تو گفتار، تو صرف باتیں بناتا ہے، وہ کردار وہ کر کے دکھاتے تھے۔ تم میں اور ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ تو صرف باتیں کرتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، تم سمجھتے ہو کل دیکھ لیں گے، کل ہو جائے گا، یاد رکھو کہ کل کبھی نہیں آیا، وہ ہمیشہ آج ہو چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ کل کے چکر میں رہتے ہیں وہ اپنا مستقبل تاریک کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ آج کی بات ہے، آنے والا وقت کس نے دیکھا ہے؟ جو کرنا ہے تم آج کر لو، یہ وقت تمہارے لیے غنیمت ہے، تب تم زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ تو شاعر نے یہاں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو صرف باتیں کرتا ہے، وہ عمل کیا کرتے تھے، وہ تو ثابت وہ سیارہ، تو ٹھہر گیا ہوا ہے، تو منجمد ہو گیا، تو رک گیا ہوا ہے، جبکہ وہ ہر وقت سیر کرتے رہتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا اللہ کا حکم ہے کل سیروا فی الارض۔ انہوں نے سیر و سیاحت کی، انہوں نے نئی چیزیں دیکھی، ان کو دریافت کیا، نئے علوم دریافت کیے، لیکن مسلمان آج اپنے مقصد حیات کو ہی بھول گیا، اس لیے آج اس طرح جو ہے بے مقصد زندگی گزارنے پر مجبور ہو کے رہ گیا ہے۔ شاعر ہمیں یہی دعوت دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ باپ کا حصہ بیٹے کے اندر ضرور ہوتا ہے، لیکن تمہارے اندر تمہارے آباء و اجداد جیسا کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ کیوں کہ وہ رکے ہوئے نہیں تھے، وہ ہمہ وقت عمل پر گامزن تھے، تم عمل سے عاری ہو گئے ہو۔ مومن تو وہ تھا کہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اس کی گفتگو میں رب تعالیٰ کی برہان نظر آتی تھی، دلیلیں جو ان کے اندر ہوتی تھی وہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی دلیلیں ہوتی تھی، خود ساختہ دلیلیں نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ تو صرف باتیں بناتا ہے لہٰذا خود ساختہ ساری باتیں کرتا جا رہا ہے۔ اگر تو قرآن و حدیث کے انہی فرامین کی طرف آ جائے تو تیری زندگی کے اندر آج بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، تمہارے اندر اگر آج بھی خود ہی پیدا ہو جائے تو مقصد حیات کو پا سکتا ہے، کیونکہ تو خود کو بھول گیا، خود ہی کو بھول گیا، خودداری کو بھول گیا۔ یہ اوصاف تمہارے آباء و اجداد کے اندر موجود تھے، تمہارے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے تمہاری اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہ آزاد تھے، وہ مرد حر تھے، تو قید ہو کے رہ گیا، تو محکومانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا، اس لیے تمہارا اور تمہارے والدین کی کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق ظاہری نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس لیے تو اگر چاہتا ہے تو پھر تو ان کے طریقہ زندگی کو اپنا، اور پھر دیکھ کائنات تیرے سامنے کس طرح مسخر ہو کر دی جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہو جاتا ہے، کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ شعر لکھنے لگا ہوں جی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔